الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے ہم پر، نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے وسیلہ سے اور بزرگان دین حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی، غوث الزمان سیدنا عبدالعزیز دباغ اور دوسرے تمام اولیاء اللہ جن کے فیض اور برکات سے ہم تک دین کی، شریعت کی، سنت کی، طریق کی، اللہ کے راستے کی تعلیم پہنچی، اور جن کی برکت اور وسیلے سے
اور اللہ کے فضل و احسان سے ہم یہاں پہلی بہنوں کی، خواتین کی مجلس نصیحت منعقد کر رہے ہیں۔ جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام ایسا شروع کرتا ہے جو اچھا ہے، اس کے بعد جتنے بھی بندے، جتنی بھی بہنیں اس میں شرکت کریں گی تو اس کا حصہ بھی اور اجر و ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو آپ ماشاءاللہ اس لحاظ سے قسمت ہیں کہ پہلی مجلس میں شرکت کر رہی ہیں، اور جن بہنوں نے، بھائیوں نے مدد کی سینٹر کے بارے میں اور دعوت دی، تو ان سب کا آئندہ والی مجلسوں میں حصہ ہوگا، بلکہ جب ہم مر کے برزخ میں چلے جائیں گے اس وقت بھی اللہ کے فضل کرم سے اجر پہنچتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھیں اللہ کے فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آرام سے بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں۔ اوپر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کمرے میں بیٹھے ہیں، اوپر سکرین لگی ہوئی ہے، اور یہ کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے اس لیے میں پردے میں بیٹھا ہوں۔ یہی ہمارے مشائخ کا حکم ہے کہ پردے میں بیٹھ کر ہی مرد کے لیے بہتر ہے بیان کرنا، اسی میں زیادہ پاکی ہے، اسی میں زیادہ تزکیہ ہے، اسی میں زیادہ نیکی تقوی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہے۔ لیکن ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اور آرام سے بیٹھ کر بھی دین کی بات سننا، سمجھنا، کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اب نعت شریف لگی ہوئی ہے، تو نعت شریف کا ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور مدینہ اور روضہ شریف کے تصور میں بندہ گم ہو۔ نعت شریف لگی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو فیض نصیب نہیں ہوتا، پھر اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور قرب نصیب ہونا مشکل ہے کہ وہ ادب ہی نہیں اس میں۔ تو آداب میں سے ہے، ادب میں بندہ کرے گا۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں پر یہ جو مالی پریشانی آ جاتی ہے، مختلف وجہ ہوتی ہے اس کی، لیکن بہت سارے لوگوں پر مالی پریشانی جو آتی ہے، یا وہ میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے، اب ان میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایک روٹی کے ٹکڑے کی بے حرمتی کر دے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک رزق اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا بنا بنایا کاروبار جو اچھا بھلا چل رہا تھا وہ اس کا بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اس نے رزق کی بے حرمتی کر دی، مطلب روٹی ہے اس کی بے عزتی کر دی، یعنی اس کو پھینک دیا پاؤں کے نیچے۔ یہ معمولی بات سمجھتے ہیں، ہمارے پاس 2 ٹکے آ گئے، پیسے آ گئے، تو بندے سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو مرضی کریں، بن میں پھینکیں، جو مرضی ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر روٹی کا ٹکڑا یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دسترخوان پر گرے ہوئے ہوتے تو بعد میں ایک ایک ٹکڑا آپ علیہ السلام اٹھا کے اور اس کو تناول فرماتے۔ ہماری شان تو بہت بڑی ہے، ہم تو روٹی بھی گر جائے، جو بھی ہے نعمت اللہ کی گر جائے سمجھتے ہیں بے عزتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روٹی کا ٹکڑا کوئی گر جائے نیچے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، مٹی پر بھی گر جائے تو صاف کر کے کھا لو، اپنی بے عزتی مت سمجھو، تم خود مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ یہ مٹی پہ گر گیا میں کیسے کھاؤں، تو مٹی سے بھی پیدا ہوئے اور گندے قطرے سے بھی پیدا ہوئے۔ انسان تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی بارگاہ
اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پہلو تہی کرو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا، اس وجہ سے کہ ان سے رزق کی بے حرمتی ہو گئی ہوتی، کھایا ٹھیک نہیں اور اس کو ضائع کر دیا۔ اور بندہ تو سمجھتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا، یہ روٹی کا ٹکڑا کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے نا، یہ تو کچھ نہیں، لیکن سوچیں وہ کیا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا وہ ہے، وہ گندم سے بنا ہے، ایک گندم کا دانہ، کنک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ویٹ عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں، ایک گندم کا دانہ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو علم ہے؟ ایک گندم کا دانہ بنانے کے لیے آسمان کی ضرورت ہے۔ گندم پیدا نہیں ہو سکتی اگر آسمان نہ ہو تو۔ ایک گندم کا دانہ بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، ایک گندم کا دانہ پیدا کرنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، سورج سے جو توانائی اور چیز آتی ہے وہ نہ آئے ایک دانہ پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ سورج تھوڑا موسم بدل لے تو وہ پھل نہیں پیدا ہو سکتا، اور اگر سورج ہی نہ ہو تو کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک بریڈ کا پیس، ایک روٹی، گندم کا دانہ پیدا کرنے کے لیے ایک سورج کی، زمین کی، آسمان کی، بادلوں کی اور بارش کی ضرورت پڑتی ہے، پورے نظام کی، تب ایک دانہ گندم۔ اب وہ جب بن کے آ جائے تو بندہ سمجھے کہ بھی اس میں کیا ہے۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بہت سارے لوگوں پر فقر و فاقہ اور مشکلات آتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ رزق کی بے حرمتی کرتے۔ اور دوسرا بات یہ میں نے کہی تھی کہ بہت سارے لوگوں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر نہیں کرتے، اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، بیوی کو اکٹھا کیا، خامند کے ساتھ خامند کو اکٹھا کیا، اس کو حلال طریقے سے نکاح میں دی، اب وہ اس کی قدر نہیں کر رہا بیوی کی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، حقوق پورے نہیں کر رہا اس کے، خواہ مخواہ چھوٹی بڑی باتوں پہ اس سے تنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے بعض دفعہ اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ ناشکرا ہو گیا ہے تو اس کا جو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی جس کو خامند مل گیا وہ اس کو روٹی روزی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اب وہ جو مل گیا وہ سمجھے تو میرا حق تھا، پہلے تو وہ گھر میں تھی، وہ چیز نہیں ملتی تھی، پاکستان تھی، بنگلہ دیش تھی، ہندوستان تھی، اب اس کو ملا تو اس نے اپنا پورا طریقہ ہی بدل لیا، بھئی اب تو کہتی ہے تم کون ہو، مجھے تو اللہ نے دیا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے اللہ نے فضل کیا ہے، یہ ہوا وہ۔ لیکن اللہ پاک خود فرما رہے ہیں جس کا تم کہہ رہے ہو کہ جس نے بندے کا شکر نہیں ادا کیا وہ میرا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، وہ میرا بھی نا شکرہ ہے، بے شک اللہ کے سامنے جھکتا رہے، لیکن وہ بندے کا نا شکر اللہ کا بھی نا شکرہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہ ادا کر سکے، جو خامند بیوی کا شکر نہ کرے، بیوی خامند کا نہ کرے، والدین کا نہ کرے، کسی نے نیکی کی ہے اس کا شکر نہیں، پڑوسی کا شکر نہیں، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بھول جائیں، یہ تکبر ہے، یہ جو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، الفاظ اچھے استعمال کرتے ہیں مطلب ان کا برا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو اللہ نے نعمت دے دی، اس کو رزق دے دیا، خامن دے دیا، بچے دے دیے، اب وہ اپنی مصروفیات میں ہے، اب کوئی قدر نہیں کر رہی اس رشتے کی، تو بعض دفعہ پھر اللہ پاک ان میں جدائی ڈال دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو ناشکری کر رہے ہیں اس نعمت کی۔ تو خامند کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے اس کا بھی شکر ادا کریں اگر اللہ نے ان کو ایک دوسرے کی شکل میں نعمت دی ہے۔ اسی طرح روزی کئی لوگوں کی تنگ ہو جاتی ہے جو رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں پر یہ عذاب آیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اور اکڑ اکڑ کے ضد میں آ کے گالیاں اور بد کلامی اور بد زبانی اور مطلب ہے کہ طرح طرح کے اپنا بنے، اور یہ نہیں پتہ کہ ہم مزید دلدل میں اور اپنی تباہی کی دلدل میں دھنس رہے ہیں۔
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح جو ہے یہ اگر رزق کے بارے میں یہ معاملہ ہے، میاں بیوی کے بارے میں یہ معاملہ ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا جائے، اس وقت بندہ ادھر ادھر دیکھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ہاں بہن یہ زیور کہاں سے لیا تم نے، اچھا یہ سوٹ تو بہت اچھا ہے، یہ کتنے کا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بندہ، یہ عورت ناشکری کر رہی ہے، یہ بے قدری کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی، کہ وہ تو سنایا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اور بندے ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں. پوچھیں صحابہ کو، پوچھیں صحابیات کو جن میں ادب تھا، جن میں احترام تھا. کیا فرمایا گیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، خطبہ اس طرح سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ پرندے بیٹھ جائے اگر تو وہ اڑے گا نہیں. یعنی خاموشی سے، توجہ سے اور ہمتاً، تب اللہ پاک بندے کو ہدایت دیتے ہیں کہ اپنا برتن خالی کر کے بندہ آئے، دل خالی کر کے آئے، دماغ خالی کر کے آئے دنیا سے، تاکہ اس میں کچھ بھیک پڑے، اللہ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کو ملے. تو ہدایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اپنے آپ کو عاجز. اللہ پھر فضل کرتا ہے اس بندے پر، اس پر انعام ہوتا ہے. آپ نے سنی ہوئی نا مثال کہ وہ ڈالی جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو اکڑتی ہے اس پہ پھل نہیں لگتا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام بخاری کے استاذ، اتنے بڑے امام ہیں کہ امام بخاری جو حدیث کے بڑے امام، ان کے بھی استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضور غوث پاک جن کی اتباع کرتے ہیں، حضور غوث پاک جن کی فالو کرتے ہیں، اتنی بڑی ہستی اور اتنے بڑے ولی، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اللہ پاک نے الہام فرمایا پہاڑوں کی طرف، دنیا کے جو تمام پہاڑ ہیں ان کی طرف الہام ہوا کہ میں کسی پہاڑ پر تجلی کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الہام فرمایا پہاڑوں پر کہ میں نے کسی پہاڑ پر تجلی کرنی ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اللہ کا نور ظاہر ہوگا. تو تمام پہاڑ اتنے خوش ہوئے، ناز کی بات ہے. وہ کہنے لگے پہلے تو ہم خود ہی بڑے ہیں، پہلے تو وہ ان کا مقام یعنی ویسے بھی اونچے ہیں، سخت ہیں، اور اب ہم پر اللہ پاک تجلی کرنے والا ہے، ہم کتنے خوش ہیں. وہ ناز میں آ گئے. کیا ہوا؟ وہ ناز میں آ جائے. جیسے کسی بندے کو تھوڑی نعمت ہمیں بھی ملے نا، کبھی کسی کو تھوڑا حسن مل گیا، کسی کو تھوڑی آواز مل گئی، کسی کو عقل مل گئی، وہ تمہاری کیا خوبی اس میں؟ مطلب پوچھے جی بھائی صاحب یا بہن جی، آپ کو اگر عقل اچھی مل گئی تو آپ کی کیا خوبی اس میں؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. آپ کو اگر حسن مل گیا تو تم کیوں اکڑ کے پھر رہے ہو تکبر بن کے، اور دوسرے اللہ کی مخلوق کو ذلیل سمجھنے لگے ہو؟ وہ اگر اللہ نے مال دے دیا، تمہارا کام تو کرنے والا صرف یہ تھا کہ تم بھائی اب عاجزی کرتے، اب اللہ کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی عاجزی کرتے، شکر کرتے. تمہارے اختیار میں تو یہ تھا کہ تم اگر عقل مند ہو تو بے عقلوں کو معاف کرو، اگر سیانوں ہو تو بے وقوفوں کو نظر انداز کرو، اگر حسن ہے تو اس کا اللہ شکر کر کے اور دوسروں پر رحم کرو. تو اس میں بندے کی تو کوئی خوبی نہیں، وہ تو اللہ نے عطا کی ہوئی. بندے نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ عمل کیسے دکھانا ہے کہ میں نے کیا کیا. تو پہاڑ بھی ناز میں آ گئے، وہ کہتے ہیں نا حسن ہو تو نزاکت پیدا ہو ہی جاتی ہے. ان کو بھی لگا کہ اللہ نے ہم پر تجلی کرنی، واقعی بڑی بات ہے. اللہ کی تجلی کرنا، اللہ کا نور کسی پر ظاہر ہونا. تو جب وہ ناز میں آ گئے پہاڑ، سوائے ایک پہاڑ نے کہا اے اللہ میں اس قابل نہیں، میں ناپاک ہوں،
میں اس قابل نہیں کہ تیرا پاک نور مجھ پر آئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری ذات اس قابل نہیں۔ اللہ پاک نے پھر اسی پہاڑ کو چنا، اسی کو کوہ طور بنایا۔ وہ کوہ طور پہاڑ تھا جس نے عاجزی کی، جس نے کہا میں کچھ نہیں، میں اس قابل نہیں، میرا مقام نہیں، میں ناپاک ہوں، تیرا پاک نور کی تجلی کے قابل نہیں۔ دوسرے پہاڑوں نے کہا بڑی بڑی ماؤنٹ ایورسٹ بھی تو ہے نا، آپ دیکھیں نا سب سے اونچی پہاڑی ہے ماؤنٹ ایورسٹ۔ کوہ طور اونچا نہیں زیادہ، لیکن روحانی طور پر کتنا اونچا ہے کہ اللہ نے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، کہ اللہ نے پھر جبل یعنی پہاڑ کی طرف تجلی کی، تو وہ پہاڑ کون سا تھا؟ وہ کوہ طور۔ کوہ طور کو اللہ نے کیوں چنا؟ کہ جب اللہ نے الہام کیا میں کسی پہاڑ پر تجلی کرنے والا ہوں، دوسرے پہاڑ ناز میں آ گئے، خوش ہو گئے، فخر میں آ گئے، لیکن کوہ طور جو ہے وہ عاجزی میں آ گیا، اس نے سمجھا میں اس قابل نہیں، اللہ نے اس کو چنا۔ اسی طرح اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو بندہ جھک کے رہے، اپنے آپ کو کم تر کہے نہیں، صرف ہمارے لوگ ہیں جی میں تے بڑا گناہگار ہوں، جی میں تے بڑی گناہگار ہاں، کہنے سے عاجزی نہیں آتی، سمجھنے سے آتی ہے، اپنے آپ کو کم سمجھیں بھی۔ جب کسی نے ذرا بھی بات کر دی بس پھر دیکھیے آگ اور زہر، وہ جو زبان میں نکلتا ہے زہر، وہ جو گالیاں، وہ گند، وہ سارا اندر اکڑ بڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو آداب میں نے بیان کیے کچھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کا حکم، آپ معراج شریف کی مجلس میں معراج شریف کے بارے کا پیغام سننے کے لیے تشریف لائیں، تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سنیں گی، بعد میں اس کا حل بھی پیش کیا جائے گا کہ آپ اس پیغام پر عمل کیسے کر سکتی ہیں، تو پھر فائدہ ہوگا۔ ورنہ کتنے جلسے آپ نے کیے، گناہ چھوٹ گئے، غیبت چھوٹ گئی، اور ڈرامے چھوٹ گئے، گانے چھوٹ گئے، فلمیں چھوٹ گئیں، یہ چغلیاں چھوٹ گئیں، بے پردگی چھوٹ گئی، کتنے جلسے دیکھے، کتنے جلسوں میں آئے، کتنی کتابیں پڑھی، اگر نہیں ہوا تو پھر ضرورت ہے آپ کو کچھ سیکھنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ایک پہلو دیکھتے ہیں معراج شریف کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی اور آپ علیہ السلام مکہ شریف سے مسجد اقصیٰ، پھر انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف چڑھے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ معراج ہوئی کیوں، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کو بھی معراج، آپ کی معراج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہ اوپر تشریف، اللہ کی زیارت، آپ کی معراج کیا ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے اور بلند کیا، لیکن وہ کیوں ہوئی، اس کا پس منظر ظاہری طور پر، سبب کے طور پر علماء نے کیا بیان فرمایا؟ وہ 9 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کاٹی، پتھروں کی بارش، یہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ طائف کے بعد ہوا۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے تشریف لے گئے؟ اس سے پہلے بھی مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے پہاڑوں میں، کعبہ کے صحن میں حضور علیہ السلام کے جو مشکلات، جو اوجریاں آپ علیہ السلام کے پاک جسم مبارک پر ان لعنتیوں نے، بدبختوں نے گستاخی کی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور گھر میں گند پھینکتے، اور پھر جب طائف میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے لیے گئے؟ طائف میں کچھ کھانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے؟ نعوذ باللہ نہیں، میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم تک پیغام پہنچے، ہم تک پہ۔ یہ ہے معراج کی بیک گراؤنڈ۔ آپ صرف ایک چیز دیکھ لی، دوسری کو دیکھا ہی نہ، جو خوشی والا پہلو ہے وہ لے لیا، اور جو جس میں غم ہے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ
علماء نے لکھا کہ اس سفر میں، طائف کے سفر میں 60 میل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے. 60 میل، تقریباً 55 میل یا اتنا بنتا ہے وہ سفر مکہ شریف سے، پیدل چلے. ہمارے سمجھتے ہیں میں جی اولڈم سے چل کے آ گئی، اشٹن سے چل کے آ گئی گاڑی میں بیٹھ کے، وہ بھی ہاں ہم بہت احسان کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت بڑا کام کیا جی معراج شریف کے جلسے میں، یا جی دین کا پیغام سننے جا رہے ہیں، کھا پی کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور مطلب یعنی پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیٹ، پیٹ میں نہیں کھانا. ساتھ ایک صحابی ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ تک پیغام پہنچے، ہم جہنم سے بچنے والے بن گئے. ہمارے لیے گئے، تشریف لے گئے. وہاں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، پاس نہیں ہے کچھ. اور وہاں انہوں نے مہمان نوازی کی. آپ کسی کے گھر جاتے، آپ کو پانی نہیں پوچھتا، کوئی روٹی نہیں پوچھتا، منہ بنا کے کہتے ہیں میرا نام ہی یہ نہیں، آئندہ میں اس کے گھر آ گئی تو استغفر اللہ العظیم. یہ ہے ہمارا طریقہ. فلاں نے جو ہے مجھے جی پاپڑ نہیں پوچھے، فلاں نے جی مجھے چاول نہیں کھلائے، فلاں نے جی مجھے کباب ٹھیک نہیں تھے، مجھے پوچھا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور گھر سے آپ پیٹ بھر کے گئے ہیں وہاں، پھر بھی آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے. اور جو ہستی امام الانبیاء علیہ السلام 50-60 میل پیدل سفر کر کے دھوپ میں، ان لوگوں نے کھانے کی بجائے کیا کیا؟ روٹیاں دینے کی بجائے، کھانے کی بجائے پتھر پھینکے، کھانے کی بجائے پتھر پھینکے، پتھروں کی بارش کی. پانی کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا. پانی دیا نہیں، خون بہایا الٹا. یہ ہے معراج. یہ تھی وہ بات، یہ تھا وہ واقعہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا کہ جو بندہ بھی قربانی دے گا اللہ کے راہ میں، اللہ اس کو اونچا کرے گا. بے شک ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو کے اس کو نیچا رکھنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو اونچا کرے گا، اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا. اللہ پاک نے یہ دکھا دیا کہ ابھی ابو جہل، طائف والے، یہ سارے خلاف ہیں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان پر پتھر برساتے ہیں، یہ ان کو پانی کے بدلے خون بہاتے ہیں، ان کا کھانے کی فروٹ کی بدلے ان پر پتھر برساتے ہیں. یہ طائف کا سفر تھا. اور انہوں نے برسا کے اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی خون جو ہے وہ جوتیوں کے ساتھ چمٹ گیا. جوتے خون سے لیدا نہیں ہوتے تھے. جیسے آپ جوتے اتارتے ہیں تو خون جو ہے وہ لگ جائے، چمٹ جائے ساتھ، تو وہ لیدا نہیں چمڑے سے ہوتا. اس طرح جو ہے خون لیدا نہیں، جوتے اتر نہیں رہے تھے. اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. وہ اوباش، وہ بدبخت پھر کھڑے کر کے پھر پتھر مارتے. یہ وہ بات تھی، یہ وہ قربانی تھی، یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد پھر معراج ہوئی. کیوں پھر واپس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پھر بھی ان کے لیے، آپ امت کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا کی. ہمارے بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے مقابلے میں فرمایا اللہ مہدی قومی لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اس کو عذاب بنا دینا، یہ جانتے نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پتھر مارنے والے لوگ ہیں. کیا آپ بھی اس نبی کے پیروکار ہیں؟ کہ آپ بھی اس نبی کی پیروکار ہیں؟ آپ نے تو ویر لگایا ہوا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بات پر انہوں نے پتھر بھی نہیں مارے آپ کو. اے جی میری بات کر دی، اے جی میری غیبت کر دی. آپ کون سا فرشتہ یا رابعہ بصری آپ کی بات کر دی، آپ کی شان میں کمی آ گئی؟ گناہ کر کر کے ہم نے شیطانوں کو شرمایا ہوا ہے، شیاطین شرماتے ہیں ہم سے، وہ ہمارے عمل ہیں رات دن کو. تو کسی بندے جی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لے کے جی انہوں نے پتھروں خون میں لت پت ہو کر بھی دعائیں دیں اور معاف کر دیا. آپ بھی اپنے رشتہ دار کو معاف کریں، پتہ چلے آپ کسی نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کسی شیطان کے پیروکار نہیں ہے. یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے ضد پہ اٹک جانا.
گھر کے گھر تباہ ہو رہے، خامد اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں بیوی کے پاس جاؤں گا، بیوی اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، میں نہیں اس کو مناؤں گی، میرے ساس یہ کہہ رہی ہے، میری نند یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے مجھے یہ سوٹ دیا، فلاں کی دعوت پہ نہیں میں نے جانا، یہ ہو گیا، اس نے میری بات کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہلانے کا مستحق ہے؟ یہ اس قابل ہے اپنے آپ کو امتی جو اس نے چھوٹی موٹی باتوں پر اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے بندہ؟ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کی خبر پہنچتی ہے، رات اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں امتی کے۔ تو آپ کی جب یہ گالیاں اور یہ غیبتیں اور یہ ضدیں اور یہ بدماشیاں لوگوں کی اور اوباشیاں اور رزق کی جو ہے ناشکری یہ جب پہنچتی ہے، تو وہ تو طائف والے لوگ تھے جنہوں نے پتھر مارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث الثقلین۔ اللہ نے جنوں انسانوں کا غوث آپ کو بنایا، اتنے بڑا درجہ آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو اس امت کی عورت بے پردہ پھرتی ہے، جو اس امت کا مرد گناہ کرتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناجائز تعلقات پیدا کرتا ہے، جو کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا ہے۔ اس بندے نے، اس عورت نے، اس نے بے پردگی نہیں کی، اس نے پتھر پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور آپ نے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے پتھروں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی امتی جو ہے وہ گناہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ طائف والے لوگ جو تھے وہ دشمن تھے، اپنوں کا پھول بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو امتی کا دعویٰ کر کے آج کی عورت، آج کی بچی، میں بڑی ہوں گی، میرا کریئر کیا ہوگا، میں جاب کیا کروں گی، میں بڑی ہوں گی، میری شادی کہاں ہوگی، میری بڑی ہوں گی، بچے کہاں ہوں گے۔ بھئی یہ ساری چیزیں موت کے وقت ختم ہو جائیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہوں گے، میں نے ان کو ملنا ہے، میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی جو ہے وہ رہیں گے۔ باقی یہ چیزیں، یہ کپڑے، یہ زیور، یہ دنیا، یہ سود، یہ شراب، یہ چیزیں، نعمتیں ہوں اور طرح طرح کے گناہ ہوں، برا جو بھی ہے اس نے یہاں رہ جانا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو عورت، جو انسان، جو امتی گناہ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ مدینہ شریف میں قبر انور میں طائف والوں نے تو ایک دن تکلیف دی، وہ ایک دن تھا، اور یہ روز دیتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے اور غیروں کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، شیطانوں کے طریقے پر، ایکٹرسوں کے طریقے پر، اور مطلب اوباش عورتوں اور ڈانسروں اور ماڈلوں اور شیطانی مظہر کے جو لوگ ہیں ان کے طریقے پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے کہ یہ امت ہے نبی علیہ السلام کی، یہ حقیقی امت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے، سفر طائف سے واپس تشریف لائے۔ بہت غمناک قصہ ہے وہ۔ تو اللہ پاک نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض شرف بخشا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی دی، اتنا وہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تواضع اختیار کی کہ پھر امت کے لیے بھی دعا کی، معاف کیا۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، دعا کر دی قوم کے لیے۔ آپ بھی کل، آپ قوم پتھر والوں کو نہیں، تھوڑا بہت اپنے جو قریبی لوگ رہ رہے ہیں، کہاں انہوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ 40 نہیں تو 50 سال ساتھ رہیں گے، 50 نہیں تو 60 سال۔ تھوڑا سا ایک فاصلہ ہے، تھوڑا سا ایک رستہ ہے، تھوڑا سا ایک وقت ہے، تھوڑی ایک مدت ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو اکٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے اس لیے رشتہ دار ہیں، میاں بیوی ہیں،
کہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو کنتانے کا، اور ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف اور ضدیں اور جو ہے مقابلہ کرنے کا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقابلہ کرنے والی شے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرو، تم میں ضد ہے، تم میں بہادری ہے، تم میں جرأت ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس کے سامنے تو بھیگی بلی بنے ہو، فجر کے وقت سوئے ہوئے ہو، تہجد کی تمہیں توفیق نہیں، ڈرامے تمہاری آنکھوں کی زینت ہیں، اور باہر نکلتے ہو تو 18 شیطان تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، جو عورت بے پردہ ہو کر بالے نکال کے اور فیشن کر کے باہر نکلتی ہے، 18 شیاطین بزرگوں نے فرمایا اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ 18 شیطان کیا کرتے ہیں؟ وہ ابھارتے ہیں برائی پر، اور مطلب یعنی وہ لوگوں کے آنکھوں کا ایک گناہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے سفر طائف سے واپس، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ پہنچا کہ اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا۔ یہ قربانی ہے، آپ بھی قربانی دیں۔ ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے؟ ہم مدہوش ہوئے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن آگے لے کے نہیں جا سکتے، وہ سنت کا پیغام آگے جا کے نہیں لے کے جا سکتے اپنے بچوں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے خامدوں تک۔ سوٹ پر تو جھگڑا ڈالا ہوتا ہے، جی ہمارا سوٹ نہیں آیا، ہم نے فلاں زیور لینا ہے، فلاں گاڑی ہوگی، نہیں یہ ہے وہ ہے، اس پر تو فتنہ فساد، اور مرد بھی کھانا نہیں بنا، اس نے بھی فتنہ فساد۔ اور جب وہ دونوں نماز ضائع کر رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے ڈرامے کر رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں، اس وقت وہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح امتی ہے، جیسے انہوں نے قربانی دی، امتی کا بھی کام ہے کہ وہ پیچھے چلے، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ نے قربانی دی۔ ان کی بھی ماں عورت تھی، جوان بچے کو چھوڑ دیا، فرمایا جا بیٹا اپنے نانا کا دین پڑھ اور نانے کے دین کا پیغام پہنچا، اور اگر ہوا ملاقات نصیب میں تو آخرت میں ملاقات ہوگی، نانا جان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات ہوگی اب قیامت والے دن۔ نہیں تو میری پرواہ نہ کرنا، نہ جنازے کا خیال کرنا، نہ مطلب میری مرنے کا خیال کرنا۔ یہ عورت اس کا درجہ تھا، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشق۔ ہماری یہ دو دائیں نہیں، 2-4 دن نعتیں سنی، 2 آنسو بہائے، ہاں نعرے مارے، جوانیاں لٹائیں گے جی، جان دیں گے جی، چاول کھائے، گھر میں جا کے وہی بے حیائی، وہی غیبتیں، وہی چغلیاں، وہی ڈرامے، وہی فلمیں، وہی رشتہ دار، وہی ضد جہاں ہے وہ وہاں اٹکی ہوئی ہے، ضد جہاں ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، وہ سوئی جہاں ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کی دشمنی نہیں اس کا ختم کرنی، جس کے ساتھ بغض ہے اس کا ختم نہیں کرنا۔ تو کرتے رہو عبادت، کتا کنویں سے نہ نکالو، پانی نکالتے جاؤ جتنا مرضی، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اگر بندہ صحیح ہو گیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ملتے، آپ علیہ السلام خود اس کو اپنا شرف بخشتے، اپنا فیض بخشتے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی جو کسی نبی کو عطا جو ہے اس طرح نہیں فرمائی، کہ اپنی دنیا میں ہی اپنی زیارت کا شرف بخشا معراج کی رات، اور آپ دکھایا اللہ پاک نے کہ جس کا میں چاہوں، ابو جہل، ابو لہب، ساری دنیا، طائف والے، ارد گرد والے سارے خلاف ہیں، سارے حضور علیہ السلام کے جان کے پیاسے ہیں، آپ علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے دکھایا کہ میں دنیا کا نظام بدل کے بھی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان دے سکتا ہوں، اور اللہ نے دی، اور معراج کی رات سیر کرائی کہ کوئی روک نہیں سکا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ اللہ جب آپ کو کچھ دینا چاہے گا، اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ جب دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما، اور اللہ اگر نہ دینا چاہے آپ کو عزت، کوئی کپڑا، کوئی جوتی، کوئی فیشن، کوئی گاڑی، کوئی مکان، کوئی ضد، یہ آپ کو عزت نہیں دے سکتی، ذلت دے گی، ذلت۔ عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے چلنے میں ہے، سنت میں ہے، شریعت میں ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کی اتباع میں عزت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ایک تو ان کی معراج تھی، ایک پیغام لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی تو معراج تھی لیکن امت کے لیے پیغام لے کے آئے۔ کیا پیغام لے کے آئے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو نمازیں ہیں، وہ تو آپ کو علم ہی ہے، اور کیا لے کے آئے، اور کیا دیکھ کے تشریف لائے؟ آپ نے جنتوں کی سیر کی، آپ نے عرش کی سیر کی، آپ کو عذاب دکھلائے گئے، اس امتیوں کی شان دکھائی گئی کہ جو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ فرمایا واپس آ کے فرمایا کہ میں نے جو ہے بلال کو فرمایا کہ اے بلال، تمہارے قدموں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے سنی ہے، معراج کی رات جنت میں گیا۔ وہ بلال جن کا رنگ کالا ہے، تقویٰ ہے، غلامی ہے، اتباع ہے، محبت ہے، دعویٰ نہیں۔ کبھی حضرت بلال نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت بڑا عاشق ہوں، میں بہت زیادہ یہ ہوں وہ ہوں۔ انہوں نے عمل سے زندگی بھر دکھایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے بلال کو، میں نے عمر کا محل دیکھا جنت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا محل دیکھا۔ فرمایا اتنا حسین محل تھا معراج کی رات جو جنتوں میں نے دیکھا، حضرت عمر کا محل اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ فرمایا میرا دل چاہا میں چاہوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، حضرت عمر رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ تشریف لے جاتے، آپ دیکھتے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے علی کا گھر دیکھا، علی کا محل دیکھا، علی کا محل دیکھا، علی کا محل، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے جنت میں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ ان مسلمانوں کا، ان صحابہ کا، ان عاشقوں کا یہ اپنا پیغام اور یہ مقام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ معراج کی رات پھر آپ علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا۔ تو حوروں کو دیکھا، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ معراج کی رات فرمایا حوریں آئیں زیارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، قاسم رزق ہے، آپ نے حوروں سے پوچھا کہ حورو تم بتاؤ تمہیں کوئی چیز چاہیے، کوئی مانگ لو، کوئی چیز مانگنی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حوروں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ چیز دیجئے، وہ چیز دیجئے، وہ چیز عطا کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عطا فرمائیں جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا تو کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ مجھے تو وہ پسند ہے، بلال۔ حوریں جو ہیں وہ سوچنے لگیں کہ بلال کا تو رنگ بھی کالا ہے، بلال تو جو ہے وہ غلام تھے، وہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اشارہ دیا، فرمایا سوچو نہ، ابھی تو میں جا کے بلال سے پوچھوں گا کہ وہ بھی تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کون کہاں ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، آپ علیہ السلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، مگر تقویٰ سے۔ جس میں تقویٰ ہے وہ بلال حبشی افریقہ کے رہنے والے ہوں، وہ بھی سردار ہیں، اور اگر وہ چودھری مکے کا ابو لہب ہے یا ابو جہل، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور ایماندار نہیں تو اس کا بھی کوئی درجہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائے لہب۔ اس کی مذمت بیان کی، وہ بلال کی شان بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے، حضرت بلال کو پوچھا ہے بلال میں نے دیکھا کہ تم میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی، تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی عام کام کرتا ہوں جو دوسرے مسلمان کرتے ہیں، لیکن
ہاں میں ذاتی طور پر جب وضو کرتا ہوں تو جتنی بھی اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہو میں نفل پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو، 2 نفل 4 نفل 6 جتنے بھی وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان نفلوں کی فضیلت تحیۃ الوضو کہ اللہ نے وضو کی توفیق دی، پاکی دی بندے کو، اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے پاک کیا، کہ اللہ نے پاک کیا۔ اور پھر فرمایا اے بلال، حوروں سے میری ملاقات ہوئی، کیا تمہیں وہ جنت جہاں حوریں بہت خوبصورت حوریں ہیں، جنت کی اعلیٰ وہ رہتی ہیں، وہاں وہ تم رہو گے؟ میں ان کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں کہ تم رہو گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہ جنت کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا جس میں آپ نہ ہوں، میں تو جیسے یہاں آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت جنت میں بھی کرتا رہوں گا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان حوروں سے اور اپنی جنتوں سے بھی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کہ انہوں نے کتنا چیزوں کو چھوڑا ہوا، اور ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے، پردہ نہیں ہو رہا، نمازیں قائم نہیں ہو رہی، سنت پہ نہیں چلنے ہو رہا، اور جادو ٹونے پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں، ادھر گئے، اس کو فون کیا، عامل صاحب ذرا بتانا میرا خامن قابو نہیں آ رہا، یہ پڑوسی جو ہے رشتہ دار نہیں قابو آ رہا، وہ اس کے خلاف کرا رہا ہے، وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، اور اپنے ذائچے بنوا رہی ہے، اے جی میرا ستارے دیکھو، ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ او بدبختو، یہ تو تم پوچھتے ہو ستارے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ پوچھو اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں۔ یہ تو تم پوچھتے ہو ان شیطانوں سے جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذائچے، بھئی یہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مجھے، وہ کیا فرما رہے ہیں، میں کیا کروں۔ تم اللہ کا کہنا چھوڑ کے وہ نہیں دیکھتے اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پوچھتے ہو ستارے کیا کہہ رہے ہیں، وہیں پہنچو گے جہاں مطلب پھر یہ چیزیں پہنچیں گی۔ تو یہ شیطانی عملیات ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کا کام ہے وہ دیکھے اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نہ کہ دیکھے وہ جی ستارے کیا کہہ رہے ہیں، جی چاند کیا کہہ رہا ہے، یہ تو آپ کے غلام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین اسمان میں جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے مسخر کر دی، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور آپ انہی کے پیچھے پڑے ہیں، ستاروں سے حال پوچھ رہے ہیں، ہاتھوں سے حال پوچھ رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں سے حال پوچھنے والے، ستاروں کا سے حال پوچھنے والے قسمت کا، اس ذات سے پوچھ جس نے قسمت لکھی ہے، اس ذات سے پوچھ جو حضور علیہ السلام نے جن نے قسمت بنائی ہے کروڑوں اربوں خربوں اور لوگوں کی، یہ اس ذات سے پوچھ جس کا انبیاء بھی جس کو پوچھ کے جو چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ کے کلیم اللہ، فرمایا اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، وہ میرے پیچھے چلتے، وہ مجھ سے پوچھ کر قدم قدم رکھتے۔ تو امتی جو ہے وہ کیوں نہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ کیوں نہ چلے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو ہے واپس تشریف لائے، بہت سارے واقعات آئے، لیکن ایک واقعہ جو آپ کو پیش کرنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ماں باپ، آپ یعنی میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں میری جان بھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے والد محترم، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ، اے فاطمہ، میں نے معراج کی رات جو ہو کے آیا ہوں، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو عذاب میں دیکھا، اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے ان کا عذاب، ان کی تکلیف اور ان کا دکھ، کیونکہ مجھے اپنی امت سے محبت ہے، مجھے اپنی امت کی عورتوں سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا ان کو عذاب ہو، لیکن میں نے معراج کی رات عورتوں کو عذاب میں دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں، آپ روئیں نہ، آپ مجھے بتائیں، میں ان عورتوں کو پیغام دوں گی کہ وہ عذاب سے بچ جائیں، وہ کام ہی نہیں کریں گی۔ آپ مجھے فرمائیں وہ کس وجہ سے وہ گئی ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ یہ فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا، یعنی مختلف قسم کی عورتیں ہزاروں ہوں گی اس طرح، لیکن فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت قسم یعنی دوزخ میں
دوزخ میں معراج کی رات، برزخ میں یا دوزخ میں، فرمایا ان کے بالوں سے پکڑ کے لٹکایا ہوا تھا اے فاطمہ۔ فرشتوں نے ہاتھوں سے نہیں، رسوں سے نہیں، ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر ان کو لٹکایا ہوا تھا، اور نیچے سے آگ جل رہی تھی، اور ان کا دماغ جو ہے وہ ابل رہا تھا، دماغ ابل رہا تھا، اور بال جو ہے وہ بالوں سے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں بابا کو آپ نے معراج کی رات یہ دیکھا، یہ کون سی عورت؟ فرمایا یہ عورت جو بال نہیں چھپاتی، یہ وہ عورت ہے جو پردہ نہیں کرتی، بال نہیں چھپاتی، جو بال جو ہے وہ خاوند کے علاوہ نامحرم کے سامنے بنو کے، ٹھیک ہے بنا لو، 10 سال بنا لو گے، 20 سال بنا لو، 20 نہیں 30 سال بنا لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے وہ دیکھے گا بھی کوئی نہیں۔ آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، وہ وہاں تو فرشتے لٹکائیں گے، یہاں بھی کتنے سال ہوتے ہیں جوانی کے؟ 20 نہیں 30۔ جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ، کسی بزرگ نے کہا وہ بال تو نہیں، وہ تو لگتا ہے بھی گدھے کی دم ہے، اب پھر کون دیکھے گا آپ کے بال؟ تو اس ذات کے لیے عمل کرو کہ جس نے پھر آپ کو دینے ہیں، خوبصورتی دینی ہے، حسن دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتیں نیکوکار جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، جنت کی حوریں بہت خوبصورت ہیں۔ فرمایا میری امت کی عام عورت جو نیک ہے وہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اس سے بھی زیادہ ہوگی، حوروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ صحابہ نے، صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہم خوبصورت بن جائیں گے ادھر اتنی، یہاں تو ہمارے رنگ ایسے ہیں۔ فرمایا وَبِصَلَاتِهِنَّ وَبِصِيَامِهِنَّ، وہ نماز، روزوں، نیکی، سنت، تقوی کی وجہ سے اتنا حسن اللہ دے گا کہ حوریں بھی دیکھتی رہ جائیں گی کہ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے۔ یہاں تو 10 مطلب 2 انچ میک اپ تھپ کر پھر بھی وہ حسن جو ہے بناتی ہیں، نہیں بنتا، نہیں بنے گا۔ یہ اصل چیز ہے وہ اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ ہے کہ ازمائش کے لیے آئے ہو، پردے میں، حسن میں دن گزارو، اور جس کے لیے اللہ نے جائز کیا اسی کو دکھاؤ جو خامد ہے۔ تو فرمایا پہلی عورت ہے فاطمہ، میں نے دیکھی قسم کو عورتوں کی کہ جن کے دماغ ابل رہے ہیں، جس طرح ہانڈی آپ پیاز ابالتے۔ اب سوچئے تو صحیح، ابھی یہ اے سی لگا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، کہیں گے جی گرمی ہے، باہر بڑی گرمی ہے، سردی ہو جائے بڑی ٹھنڈ ہے، گرمی ہو جائے بڑی گرمی، کہیں آرام نہیں انسان کو۔ گرمی ہو جائے تو وہ گرمی کا آپ اندازہ لگائیں۔ پھر فرمایا اے فاطمہ میں نے ایک عورت دیکھی جس کی زبان سے لٹکی ہوئی تھی، فرشتوں نے بالوں سے نہیں، رسوں سے نہیں، اس کی زبان ایسے کھینچ کے، اتنی لمبی زبان، یہ کہتے ہیں نا فلاں کی زبان لمبی ہے، وہاں جہنم میں بڑی بڑی لمبی زبانیں ہوں گی لوگ، جتنی کر لو باتیں، کر لو فضول گفتگو، کر لو گالی گلوچ، یہ نتیجہ آنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات فرمایا میں نے یہ دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اس کی زبان سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے ہیں، آگے نہیں ہے پیچھے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے، اور زبان جو ہے لمبی ہو کے اس کے ساتھ لٹکائی ہوئی، ارد گرد جہنم ہے، آگ جل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کون سی ہے حضرت فاطمہ نے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت حامد کو ستاتی تھی، اور جو زبان سے حامد کو ستائے گی اس کی زبان 70 ہاتھ لمبی ہوگی اور گردن کے پیچھے باندھ دی جائے گی۔ یہ ہے ناجائز طور پر ستانا۔ ستائے مت ایک دوسرے کو، نیکی کریں، معاف کریں، اور اچھا مطلب حامد حقوق پورے کر رہا ہے، ہاں کئی عورتیں ہیں اللہ معاف کرے، کئی عورتیں شادی شدہ ہیں لیکن وہ ان کے تعلقات باہر اور طرح کے ہیں، وہ نظریں اور طرح کی ہیں، وہ کزنوں کے ساتھ، ادھر کے ساتھ، ہے جی یہ میرا بھائی ہے، اے جی یہ میری بہن ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں سوائے جس کو شریعت نے بھائی بہن کہا، وہ آپ کے ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نہیں میں بہن بنائی ہے، اے جی میں بنایا ہے، اے جی میں تھی بنائی ہے، اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کم از کم کئی دفعہ حامدوں سے توجہ ہٹ کے ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ایشو آتے رہتے ہیں، اللہ نے جو علم عطا فرمایا، ایسے شادی شدہ بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ گھر اجڑ گئے۔ اور جن مردوں نے بھی اللہ ہدایت دے بھائی نظروں کی حفاظت نہیں کی، ہمارے لوگ کہتے ہیں
وہ جی یہ طریقہ محمدیہ میں کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو آنکھوں کی، یہ کیا ہے، ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اچھا جب اسی عورت کا گھر تباہ ہوگا نا پھر پتہ چلے گا نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ کا خاوند نظر کی حفاظت کرتا تو وہ کبھی اور توجہ نہ کرتا، لیکن یہ پھر پہلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی، بچے بھی، نوجوان بھی، والدین بھی، وہ بھی توجہ نہیں کرتے، جی ہاں جی ٹھیک ہے دنیا داری ہم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں کہ وہ عورت جو ہے زبان جس سے کی لٹکی ہوئی ہے، فرمایا یہ ناجائز طور پر خاوند کو ستانا، مطلب ناجائز فضولیات اور ناجائز جو ہے وہ چیزیں مانگتے رہنا، یہ تنگ کرنا، ستانا تو ستاتے رہو۔ کہتے ہیں کہ خاوند کو جو عورت ستاتی ہے جنت میں اگر وہ نیک ہے تو حوریں کہتی ہیں کہ بھئی بدبخت نہ ستاؤ، تھوڑی دیر تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فاطمہ میں نے ایک عورت کو دیکھا اس سینے سے لٹکایا ہوا ہے اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور اس کے گلے میں زقوم جو جہنم کا درخت ہے، جو زہر کا درخت ہے، دنیا کا زہر نہیں آخرت کا زہر۔ اللہ پاک فرمایا ان شجرۃ الزقوم، وہ شجرہ زقوم، اس کا ایک زہر اتنا ہے کہ ایک قطرہ زمین پر آ جائے تو کوئی پھل بوٹا نہ اگے قیامت تک، اتنا اس کا اثر ہے اس زہر میں، یہ زقوم۔ فرمایا اس کا حلق، اس کا منہ کھولا ہوا ہے فرشتوں نے، اور اس کے اندر ایک ایک قطرہ زقوم کا ڈالا جا رہا ہے، وہ سینے سے لٹکایا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، وہ قطرے زہر۔ وہ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو خاوند کی اجازت کے بغیر باہر سے گھر سے نکلتی تھیں اور وہ دوسروں کو دودھ پلاتی تھی، دوسرے بچ خاوند اجازت، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو یہ نہیں، لیکن جو ہے اب جو ہے یعنی گھر سے نکلنا، گھر سے نکلنا، یہ اسی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، شریعت کا قانون ہے، جائز بھی معاملہ ہو تو عورت نہیں جا سکتی، وہ ضد کرے یہ کرے، جو نکلے گی یہ سزا اس کو ملے گی، کر لو جو کرنا ہے، کتنے دیر کرو گے۔ پھر فرمایا فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا ان کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ کے پاس باندھے ہوئے ہیں معراج کی رات، ہاتھ اور پاؤں منہ کے پاس، یعنی ہاتھ بھی کٹھے کر کے پاؤں بھی کٹھے کر کے، جس طرح باندھا جاتا ہے منہ پہ پاس کٹھے ہو گئے، پاؤں بھی ہاتھ بھی، اور سانپ اور بچھو نے ان کو گھیرا ہوا ہے، سانپ اور بچھو ان کو گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ بھی وہی ہے جو باہر پھرتی تھی بازاروں میں اجازت کے بغیر، شرعی اجازت کے بغیر بازاروں میں، مطلب مختلف جو ہے غلط کام کرنے کے لیے یا ویسے مطلب عیاشی کے لیے، اس طرح کی چیزیں، یہ وہ عورتیں ہیں وہاں سزا۔ پھر فرمایا اے فاطمہ کچھ عورتیں میں نے دیکھی وہ اپنا جسم کھا رہی تھی اور نیچے آگ جل رہی تھی، یعنی وہ کباب ان کا جسم بن رہا ہے اور وہ کھا رہی ہیں اپنے جسم کو جو کباب بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ کباب کھاتے ہیں نا، وہ تو ہوتے ہیں لیمب کے اور چکن کے، وہاں وہ اور خود آپ کا جسم کباب بنا ہوا ہے اور آپ کھا رہے ہیں اپنا، نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا فاطمہ اور ان کے اپنا جسم کھا رہی ہیں، اپنے ہاتھ کھا رہی ہیں، اپنے پاؤں کھا رہی ہیں، اپنا گوشت کھا رہی ہیں جہنم میں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جو دو کام کرتی تھی، ایک تو یہ دوسروں کے لیے میک اپ کرتی تھی اور دوسرا غیبت کرنا ان کا شعار تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کی عادت تھی غیبت کرنا کیونکہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو اس طرح جو ہے جہنم میں سزا بھی یہ دی۔ تو یہاں تو آپ کو نرمی سے آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو وغیرہ وغیرہ، بھئی اس میں یہ ہے، لیکن وہاں آپ کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہو کر رو رہے ہیں یہ دیکھ کے، اور جو لوگ گزریں گے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا حشر ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ فرمایا دوسرا کیا کہ دوسروں کے لیے بننا سنورنا، میک اپ کرنا، یہ جو ہے فرمایا جرم ہے۔ حامد کے لیے بنو، حامد کے لیے سنورو۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی، رات کو آتی بن سنور کے خامد کے لیے، خامد کہتا ہے نہیں بھائی تم اللہ کی عبادت کرو، پاس وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ پھر جب خامد فوت ہو گیا انہوں نے مکمل پھر اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا حاصل کی عبادت میں۔ لیکن جو ہے دوسروں کے لیے میک اپ کرنا، ہمارا طریقہ آج کل یہ چل رہا ہے لوگوں میں کہ دوسروں کے لیے میک اپ اور گھر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں،
گھر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، بالکل ایسے جیسے سوئے اٹھے ہیں، کہتے ہیں ایک ویسے خوبصورت ایک سویا اٹھنا، مطلب ایک وہ کپڑے جو ہے اس طرح وہی جو پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب پارٹی میں جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، شاپنگ پہ جانا ہے، کسی کی فاتحہ پہ جانا ہے، پھر دیکھیں وہ پورا اپنا میک اپ۔ یہ طریقہ جو ہے ٹھیک نہیں، طریقہ جو ہے میک اپ جو ہے وہ خاوند کے لیے ہے، اور دوسرے کپڑے اور عام کپڑے وہ دوسروں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جس کے جسم کو آگ کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی معراج کی رات۔ یہ پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ نمازوں کا تو آپ نے سنا ہوا ہے، وہ شان بھی آپ نے سنی، لیکن یہ پیغام جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے جسم کاٹے جا رہے ہیں، جسم کاٹے جا رہے ہیں، کتنا درد ہوتا ہے۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں فاطمہ جو حسن و جمال اور جسم کے حصوں کو دکھاتی تھی۔ یہ کیونکہ اپنا جسم دکھاتی تھی، آدھا ننگا آدھا دکھا لیا، پتلے پتلے کپڑے پہن لیے، تنگ تنگ کپڑے پہن لیے، اور جو ہے جی بات چل رہے ہیں، تو یہ پھر ہے کہ بھئی یہ کیونکہ جسم دکھاتی رہیں، اب یہ سزا ہے ان کے لیے، انعام بھی بہت ہے نیک اعمال کے لیے۔ ہاں پھر یہ بڑی لمبی بات ہے، میں کچھ جلدی کہہ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے فاطمہ کچھ عورتیں دیکھی سیاہ چہرے والے، جن کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے، اور وہ اپنی آندرے انتڑیاں جن کو کہتے ہیں انتڑیاں کھا رہی ہیں، یعنی پیٹ سے نکال کے انتڑیاں اور آندرے نکال کے کھا رہی ہیں، یہ جہنم میں۔ فرمایا یہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو وضو غسل نماز کے مسائل صحیح طرح سیکھ کے نہیں پڑھتی تھی، صحیح طرح نہیں پڑھتی تھی، وضو کر رہی ہیں اپنی مرضی کا، غسل کا فرض کا نہیں پتہ، نماز کا فقہ کے مسائل کا نہیں پتہ۔ تو یہ فرض ہے کہ عورتوں کو وضو غسل کے، پاکی پلیتی کے، حیض و نفاس کے، ناپاکی کے دنوں کے وغیرہ وغیرہ، یہ مسائل جو ہیں کم از کم یہ یاد ہوں، یا یہ تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ جو نہیں سستی کریں گی، ٹھیک ہے لگی ہوئی ہیں جی ہم بزی ہیں، بچے ہیں، یہ ہے، ہر چیز اڑ جائے گی، آپ ہی رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں۔ پھر فرمایا اے فاطمہ میں نے کچھ عورتیں دیکھی جہنم میں، وہ عورتیں جو تھے وہ گونگی تھیں، اندھی تھیں، بہری تھیں، ان کو نہ نظر آتا تھا، نہ ان کو سنائی دیتا تھا، نہ وہ بول سکتی تھی، اور کیا آگ کے صندوق میں بند تھیں، یعنی آگ کے صندوق بنے ہوئے تھے، آگ کے صندوق بنے ہوئے تھے، آگ کے بنے ہوئے، اس صندوق میں ان کو بند کر دیا، اور گونگی بہری ہیں، اور مغز سر سے نکل رہا تھا، یعنی ان کے جو مغز ہیں، آپ مغز کھاتے ہیں نا، لوگ کئی کھاتے ہیں، یہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے اور مرغیوں کے مغز کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں ہمارے مغز جو ہے وہ سر سے نکل کے بہہ رہا تھا، اور آگ کے صندوق میں بند تھے، گرمی سے مغز بھی پگھل رہا ہے۔ فرمایا فاطمہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جھوٹ اور چغل خوری کرتی ہیں۔ چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو لڑانے میں کے لیے باتیں کرنا، اے بہن وہ یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں، بہن کسی سے نہ بات کرنا، آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ کہہ رہی ہے، وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کو بس سوچتے رہنا کیسے بھائی ان کی ٹسل چلتی رہے، اور کیسے جو ہے یہ بغض پیدا ہوتا رہے۔ جھوٹ اور چغل خوری کی سزا یہ ہے۔ پھر فرمایا کچھ عورتیں وہاں نظر یعنی جہنم میں دیکھی گئیں جن کے سر خنزیر جیسے اور جسم گدھے کا تھا، اندازہ لگا ایسے عذاب آنے والے ہیں۔ آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے دین کو بھی، دوزخ کو بھی، جنت کو بھی اور آخرت کو۔ آئے میں جی بیان کیا، تھوڑا بہت ذکر کیا، 2-4 آنسو بہائے، نعتیں سنے، نعرے مارے، چاول کھائے، چلے گئے۔ یہ کون سامنا کرے گا ان چیزوں کا؟ یہ بھی تو بندے ہی ہیں نا جو جہاں جائیں گے۔ اس امت کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھے، فرمایا ان کے سر خنزیر اور سور کی طرح تھے ان عورتوں کے، اور جسم گدھے کا، فرمایا اور 1000 قسم کے عذاب جو ہے وہ ان پر جو ہے مسلط تھے۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو خاوند سے بغض رکھتی ہیں، بغض رکھنا، نفرت کرنا اور غیروں سے محبت کرنا، خاوند سے بغض اور غیروں سے محبت، یہ عورتیں۔ میں اتنا بد ناشکری کہ اللہ نے حلال جگہ حلال رشتہ دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے دوسروں سے جو ہے تعلقات پیدا کرنا، اس سے بغض رکھنا، یہ پھر سزا اس کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے کچھ عورتیں 10ویں نمبر پہ دیکھی کہ
کہ ان کی شکلیں کتے کی شکلیں ہیں، وہ کتیوں کی طرح شکلیں ہیں، وہ کتیاں ہی بن گئی ادھر جہنم۔ بچھو ان میں داخل ہو کر، منہ میں داخل ہو کر پیٹ کے نیچے سے نکل رہے ہیں بچھو، اتنا بھیانک منظر ہے وہ۔ اور فرشتے آگ سے گرزوں سے اس کو مارتے ہیں، آگ کے تھوڑوں سے مار رہے ہیں، ادھر عذاب میں ہے، شکل کتیا کی ہے، اور جو ہے منہ پہ جو ہے اندر جو ہے بچھو جا رہے ہیں، وہ بھی کاٹ کھا رہے ہیں، اور پیٹ سے وہ نکل رہے ہیں۔ اندازہ لگائے، سوچ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا یہ زانی عورتیں ہیں، یہ جو ہے ناجائز تعلقات پیدا کرتی تھی نکاح کے بغیر، یہ وہ عورتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات جو بھی آپ علیہ السلام نے دیکھے، مشاہدات کیے، وہ سارے جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو اب جو ہے آپ کے سامنے میں نے، بھئی یہ تو آپ نے سن لیا، اب اس کا حل بھی تو بیان کرنا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ابھی آپ یہ اپنا اسکرین کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اب میں کیا کروں، میں کیسے بچ سکتی ہوں ان چیزوں سے، میں کیسے بچ سکتی ہوں ان چیزوں سے۔ اس میں یہ ہے کہ طریقہ محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضرت غوث پاک کا طریقہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ بندہ کیسے بچ سکتا ہے ان چیزوں سے، بندہ کیسے بچ سکتا ہے ان چیزوں سے تاکہ وہ اس کا یہ حشر نہ ہو۔ پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ ابھی جو آئے گی آپ کے سامنے، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو طریقہ محمدیہ میں بنیادی تصویر ہے کہ جو بتاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ بتا رہی ہے واقعہ کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا روحوں کے جہاں میں، یہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، آپ نے بھی میں نے بھی، کہ اللہ تیری سنیں گے، تیری مانیں گے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا اگر میری مانو گے تو تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ یہاں ہیں، آپ دنیا میں، یہ گول دنیا نظر آ رہی، یہ ہے 20 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، یہی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس دنیا سے آپ کی موت آنی ہے، کسی کے 10 سال رہ گئے، کسی کے 20 سال رہ گئے، کسی کے 30 ہے، کسی کے تھوڑے، کسی کے زیادہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بہت سارے لوگوں کے کفن آ چکے ہیں دکانوں پر۔ آپ کپڑے لینے جاتے ہیں، سوٹ لینے جاتا ہے بندہ، سوٹ، لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کے ان کو نہیں پتا، وہ ہنس کھیل رہے ہیں، وہ اپنے سوٹ خرید رہے ہیں اسی شاپ سے، اسی شاپ پہ وہ کفن کا کپڑا بھی ان کا پڑا ہوا ہے جہاں سے ان کا کفن بننا ہے۔ ایک دن تو آئے گا نا سوٹ لینے جائے، اسی دن وہ آپ کا وہ تھان بھی پڑا ہوا ہے جہاں جس کا کفن بننا ہے۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ دنیا، یہ یہاں سے جب موت آئے گی، قبر میں جب آپ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آپ باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، یعنی باغ یا جنت بن جائیں گے یعنی قبر میں۔ اور یہاں آپ جب رہیں گے نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی، ولیوں سے ملاقات ہوگی، اور اگر یہ عمل کرتے رہے برے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ پھر جو ہے یہ جہنم کے گھڑوں میں عذاب وہیں ہی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد روز قیامت کا دن آئے گا، نیک بندہ عرش کے سائے کے تلے ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی لوگوں کو۔ اور کچھ بندے جو ہیں جو بدبخت ہوئے، جنہوں نے بالکل ضدی رہے اور ادب احترام بھی نہیں کیا، ایمان درست نہیں کیا، اعمال درست نہیں کیے، ان کی قیامت کا جو ہے وہ تذکرہ، قیامت جو ہے بہت بھیانک ان کے لیے منظر ہوگا، 50,000 سال کا دن، اور جو ہے ان کا جو ہے اس کے بعد نیک بندے کے لیے ہمیشہ کی جنتیں، اور گناہ گار کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کی جو ہے ہمیشہ کی، تو کافروں کے لیے ہے، لیکن گناہ گار جو ہے بہت مدت کے لیے جہنم میں جو ہے وہ جائے گا۔ اب جو ہے آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق جو ہے ابھی میں آپ کو انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں۔ اب بیان تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں کہ صرف آپ کو پیغام دیا جائے لیکن حل نہ بیان کیا جائے۔
تو اب جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ آپ اب یہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی سن تو آپ نے لیا، پہلے تو شرطیں پوری کریں، اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں بیٹھ کے جو ہے بندہ سیکھ سکتا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے بعد فقہ، وضو، نماز وغیرہ کے مسائل یاد کریں، ضروری، کوئی اس میں بڑی کتاب پڑھنے کی یا ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد توبہ یعنی ماضی پر شرمندگی، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ، اور چوتھا مجاہدے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد مانگو اور ارادہ کرو کہ کچھ مشکل بھی آئی میں برداشت کروں گی، اور جتنی طاقت ہے میں اتنی استعمال کروں گی اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، سارے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، سارے گناہوں سے بچنا ایک دم مشکل ہے، تو ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے طریقہ بیان کیا کہ بھئی عام طور پر گناہ جو ہیں، جو آپ نے ابھی سنے نا حدیث شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو بیان، اس میں کچھ گناہ تھے زبان کے، آپ نے سنے ہی ہیں، زبان کے گناہ تھے، وہ جو عذاب ہو رہے تھے وہ زبان کے گناہ تھے، کچھ جو تھے وہ کانوں کے گناہ تھے، سننے کے، غیبت اور چغلی اور یہ وغیرہ سننا، اور کانوں کو سنوارنا اور باہر میک اپ کرنا، ان کے میں جو کانٹے وغیرہ ڈال کے دکھانا، اور کچھ گناہ جو تھے وہ آنکھوں کے تھے، کچھ گناہ ہاتھوں کے تھے، کچھ جو ہے وہ شرم و حیا کے متعلق تھے، کچھ گناہ جو ہے وہ پیٹ کے متعلق یعنی حرام کھانا، اور کچھ پاؤں کے متعلق غلط جگہوں پہ چل کے جانا، کلبوں میں، ناچ کونے گانے میں، وہ پارٹیاں، وہ شادیاں جہاں جو ہے وہ ڈھول ڈمکا اور مطلب یعنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہاں چل کے جانا، یہ پاؤں کے گناہ ہیں۔ تو آپ اب کیسے ان گناہوں سے بچ سکتی ہیں، وہ بزرگوں نے فرمایا ہمارے طریقے میں، ابھی بعد میں آپ کو سکھلائیں گے کہ آپ کو صرف زبان کا ایک ورد، ایک وظیفہ دیا جائے گا کہ زبان کے گناہوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے زبان کے گناہ لکھے ہوں گے، آپ نے بس وہاں روزانہ اگر حفاظت کی تو ٹک لگاتے جائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے بعد جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو الحمدللہ پھر کان کے گناہوں سے آپ کو بچانے کا طریقہ سکھلایا جائے گا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ تاکہ آپ کا اندر صاف ہو جائے باطن، آپ کو ذکر کا طریقہ سکھایا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے کلمہ شریف سنا تو ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا کہ کس طرح ذکر کے ذریعے سے یہاں سے جو گند اندر چلا گیا گناہوں کے اثرات وہ ادھر سے باہر نکل جائیں گے، اور اللہ کا نام اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بندے کے دل میں آئے گی۔ لا ذکر کرنا ہے اور تھوڑا سا جو ہے مراقبہ، یہ ابھی جو نظر آ رہا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کیسے کرنا ہے طریقہ۔ تو یہ اللہ کا نام آنکھوں میں جس میں بس جائے دل میں چلا جائے گا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں بھی اللہ کا نام کا مراقبہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو سوچنے کا کہ وہ بیٹھ جائے، اسی وجہ سے تو لوگ تباہ ہو گئے کہ انہوں نے دوسری چیزوں کا مراقبہ کر رہے ہیں، کوئی عورتوں کا مراقبہ کر رہا ہے، کوئی گاڑی کا مراقبہ کر رہا ہے، مجھے وہ گاڑی ملنی چاہیے، کوئی عورت زیور کا، اس میں وہ سیٹ آ گیا، اس کے سیٹ آ گیا ذہن میں، ہاں وہ سیٹ مجھے ملے نا، اس کے مراقبے میں ہے، رات دن اسی کو سوچتی، خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے، دن میں بھی وہی تصور، کسی کی نظر میں وہ سوٹ کا مراقبہ کر رہی ہے، کوئی گاڑی کا کر رہی ہے، کوئی کسی کا۔ تو جب ان چیزوں کی محبت آ جاتی ہے تو بندہ پھر غلط کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ کا نام جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب آنکھیں بندہ پہلے دیکھتا رہے گا 2-4 منٹ، اس کے بعد آنکھیں بند کرے گا تو یہی نام اس کے سامنے آئے، تصور کرے گا، تو پھر اللہ کی محبت اور غیروں کی محبت جو ہے وہ قلب سے نکلنا شروع ہوگی۔ تو اس کا مکمل طریقہ سلوشن جو ہے وہ آپ لے کے جائیں۔ لنگر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کھاتے رہتے ہیں لوگ، آپ بھی کھاتے رہتے ہیں چاول چیزیں، لیکن جو ہے یہ سیکھ کے جائیں مت۔ یہ بہنیں ہوں گی، یہ آپ کو شروع بھی کرائیں گی، میں بھی اوپر بیٹھا ہوں، پردے میں محرم کے ساتھ آپ ملاقات کر سکتی ہیں، محرم کے بغیر، کیونکہ یہاں پہلی مجلس ہے، ہمارا طریقہ نہیں کہ کوئی عورت محرم کے بغیر نہیں ملاقات کر سکتی۔
نہ جو ہے وہ کسی اور سے بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ نیک سے نہ بد سے جو ہے، لیکن محرم کے ساتھ وہ اپنا خامند بھائی ہے یا کوئی پھر یہاں کوئی بہن ہماری بہن بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور ساتھ اہلیہ بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ ملاقات کر لیں، ان کے ساتھ پھر آپ ملاقات کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی طریقہ تاکہ سیکھ سکا کہ ہم جو ہیں وہ جو ہے دوزخ کے عذاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا پیغام دیا ہے اس سے ہم جو ہے بچ جائیں۔ پھر آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، وہ ابھی میں آپ کو اگلے مجلس میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح رمضان شریف کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ روزے کے مختلف درجے ہیں، لیکن ابھی وقت پہلے ہی کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ بھی ذکر بھی کرنا ہے، تھوڑی دیر دعا کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ بعد میں بیٹھا ہوں ملاقات کے لیے۔ تو اس سینٹر میں یہ تو عورتوں کے لیے پروگرام ہے، پیر والے دن مردوں کے لیے ہوا کرے گا، پیر والے دن منڈے والے دن مردوں کے لیے انشاءاللہ ہوا کرے گا، پہلے ایک دفعہ مہینے میں، اور پھر جمعرات والے دن بھی فجر کے بعد، اور جو ہے درود شریف کی مجلس اور بھی یہاں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، بہنوں اپنے بیٹیوں کو، اور اپنے جو ہے مردوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو بھیجیں، بوڑھوں کو بھیجیں، بے شک ان کی بھی اصلاح ہوگی، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں مختلف پروگرام ہوتے رہیں گے، اور بزرگان دین اور اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کے طریقہ کے مطابق یہ چلنے والے یعنی ادارے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ بھی فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو ابھی تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی سوال بھی ہوا تو وہ آپ کا لے لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو عمل کی توفیق دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی، میں یہ نہیں دعا اللہ پاک مجھے ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے، وہ تو دی ہوئی ہے، ہم کو لولے لنگڑے پتہ ہی نہیں ہے بھئی کیا توفیق، میسج پہنچ گیا، اب جو توفیق دی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں، استعمال کرنے کی طاقت دے اللہ پاک نے، وہ بھی دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ توفیق اسی کو کہتے ہیں، جو کودنا ناچنا غلط کام ہے اس کی تو آپ کو توفیق ویسے ملی ہوئی ہے، اس کے لیے کبھی توفیق کسی نے نہیں مانگی، اچھے کام کے لیے کہتے ہیں جی وہ اللہ نے جو طاقت دی ہوئی ہے، اسباب دیے ہوئے ہیں، ایمان دیا ہوا ہے، علم دیا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، اسی کا نام توفیق ہے۔ توفیق کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے آپ کو جو ہے وہ عمل کرائے گا۔ تو ابھی توجہ کر کے ہم ذکر کریں گے، تو آپ انشاءاللہ جو ہے میرے ساتھ ذکر کریں گی، اور پھر اس کے بعد مراقبہ کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے پھر دعا کر لیں گے۔ تو یہ اللہ کا نام جو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں ذکر کے دوران، پھر دیکھ کے پھر آنکھیں بند کر لیں، اسی کے بارے میں سوچیں اور میرے ساتھ ذکر بھی کرتے رہیں، اور بعد میں پھر یہ مراقبہ خود کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. لا إله إلا الله.
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله إله إلا هو
يا والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 يا حق يا حق يا حق يا حق يا حق يا حق 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 يا حق يا حق يا حق يا حق لا إله إلا الله الملك الحق المبين الله لا إله إلا هو الحي حي 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 يا حي يا قيوم